السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ کشمیر کو قانونی طور پر بھارت کا حصہ بنانے کی تیاریاں، مودی کا جواب۔ طالبان تقسیم ہو گئے، اعظم طارق نے محسود طالبان کا ٹی ٹی پی سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ کراچی میں ہلاکتیں گینگ وار ہیں یا سیاسی کشمکش کا نتیجہ؟ پنجاب اسمبلی میں عوامی مسائل کی جگہ تھپڑ اور گالیوں کا شور۔ بجٹ 2014-15 عوام کے لیے کوئی خوشخبری لا رہا ہے یا محض وہی نمبروں کا کھیل؟ وزیر اعظم نواز شریف کے دورہ بھارت کے حوالے سے پاکستان میں بحث جاری ہے اور مسلم لیگ نون کے قائدین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ایک زبردست دورہ تھا۔ یقیناً ہر پاکستانی بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات بھی چاہتا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جانا ایک اچھا جسچر تھا، لیکن کیا ہم جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم کتنے تیار ہیں یہ تو ہمیں پتہ نہیں، لیکن جو بھارت سے خبریں آ رہی ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ نریندر مودی، ان کی جماعت مکمل طور پر آگاہ ہے کہ ان کا کیا ایجنڈا ہے۔ پہلا دن نریندر مودی کا وزارت عظمیٰ کا اور جو کنٹروورسی شروع کی گئی، جو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ڈیلیبریٹ موو ہے، وہ ہے انڈیا کے آئین کا آرٹیکل 370 جس کے تحت آزاد جموں کشمیر کو اسپیشل سٹیٹس دیا گیا، اور یہ وہ بنیادی طور پر آرٹیکل ہے انڈین آئین کا جس کے تحت ابھی تک کشمیر بھارت کا حصہ نہیں بن سکتا جب تک یہ آرٹیکل موجود ہے۔ لیکن سردار جتیندر سنگھ جو ایک منسٹر ہیں، منسٹر آف اسٹیٹ ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسٹیک ہولڈر سے بات شروع کر دی گئی ہے اور اس آرٹیکل کو ایبروگیٹ کیا جائے گا، جس پر بھارت میں ایک کنٹروورسی ہے۔ کشمیری اپنی جگہ پریشان ہے، یہ ایک بی جے پی کا اپنا ایک ایجنڈا ہے جس میں وہ یہ کہتی ہے کہ کشمیر ایک نان نیگوشیبل ایشو ہے، اس پر ہم بات نہیں کریں گے، وہ بھارت کا حصہ ہے۔ اس ساری صورتحال پر پاکستانی فارن آفس کیا کرے گا، کیا کر سکتا ہے، یا ان کو اس بات کا ادراک بھی ہے کہ یہ کتنی خوفناک صورتحال ہے؟ سیاستدانوں کو تو اس کا شاید ادراک نہیں تھا، لیکن آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ یوم شہداء کے موقع پر پاکستان آرمی کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے یہ کیوں کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے؟ جو بیان سیاستدانوں کو دینا چاہیے تھا، شاید آرمی چیف نے محسوس کر لیا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، نریندر مودی کی شکل میں کون سا طوفان بھارت سے اٹھنے والا ہے، اور اسی کے روکنے کے لیے انہوں نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی اور یہ کہا کہ کشمیر شہرگ ہے پاکستان کی۔ آج اس ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب سردار عتیق ہیں اور مقبوضہ کشمیر سے میر وائز فاروق ہمیں جوائن کریں گے ٹیلی فون کے ذریعے۔ سب سے پہلے میں میر وائز فاروق کی جانب چلتا ہوں۔ السلام علیکم فاروق صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ فاروق صاحب، یہ جو کنٹروورسی ہے سردار جتیندر سنگھ نے شروع کی ہے، بہت اس پر لے دے ہو رہی ہے آرٹیکل 370 کے حوالے سے۔ آپ لوگوں نے بھی بڑی اس کو خوش آمدید کہا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب بھارت جاتے ہیں، ایک خیر سگالی کا دورہ ہے، مذاکرات اور سارا جو ایک جسچر تھا اس کے حوالے سے بیان تھا۔ یہ بیان فرمائیے کہ اب یہ جو آرٹیکل 370 کے حوالے سے جو کنٹروورسی ہے اور جو ایک انٹینشن بہت سارے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ بی جے پی کی ہیں، کیا کہیں گے آپ اس ساری صورتحال پر؟ دیکھیے، جہاں تک یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، جہاں تک ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کی بات ہے یا نواز شریف صاحب کے دورہ بھارت کی بات ہے، اصولاً ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ اگر دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں اور نزدیکیاں بڑھتی ہیں تو شاید کوئی راستہ نکل آئے کہ جو اصل مسئلہ ہے کشمیر کا، اس مسئلے پر بھی بات چیت ہو اور ٹھوس کچھ پیش رفت آگے کی جائے۔ جہاں تک آرٹیکل 370 کی بات ہے، آپ کو ذرا تھوڑا سا اس بارے میں جو ہے صحیح جانکاری حاصل کرنی ہوگی۔ آرٹیکل 370 کے حوالے سے یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ بی جے پی نے بات کی ہے۔ بی جے پی کا یہ ایجنڈا رہا ہے بہت سالوں سے، ان کے الیکشن مینیفیسٹو میں یہ رہا ہے کہ بھائی آرٹیکل 370 کو ریپیل کیا جائے۔ اب جہاں تک آرٹیکل 370 کی بات ہے، جہاں تک تحریک پسندوں کا تعلق ہے، جو تحریک نواز جماعتیں، حریت ہے، باقی ہیں، ہمارا یہ ماننا ہے کہ آرٹیکل 370 جس کو آئین کے حوالے سے ہندوستان جو ہے
یہ کہتا ہے کہ بھائی جب ایکسیشن ہوا تھا تو 3 چیزیں تھیں، ڈیفنس، فارن افیئرز، کمیونیکیشن، اس پر کشمیر نے الحاق کیا تھا بھارت کے ساتھ۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ بھائی وہ الحاق جو تھا اس وقت اس الحاق کی کوئی جواز نہیں تھا، کیونکہ مہاراجا کے پاس نہ تو وہ اختیارات تھے کہ اس نے وہ الحاق کیا، اور نہ ہی کشمیریوں کو وہ منظور تھا۔ وہ کشمیریوں کے انٹرسٹ کے منافی ہے، اس لیے ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم کشمیر کے مسئلے کو حق خودارادیت کی بنیاد پہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب ہم آرٹیکل 370 کی بات کرتے ہیں، یہ زیادہ تر ہند نواز جماعتیں اس کو ایک پلائے کی طرح استعمال کرتی ہیں کہ بھائی آرٹیکل 370 جو ہے وہ ایک برج ہے ہندوستان اور کشمیر کے درمیان۔ اگر آپ دیکھیں 53 کے بعد سے جو پوزیشن رہی ہے، یہ تو صرف ایک دھوکہ ہے، سراب ہے۔ ٹھیک ہے، کشمیر کے حوالے سے ایک زمانے میں ایک ہمارا وزیر اعظم ہوا کرتا تھا، کشمیر کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی، ہمارا آئین تھا، باقی چیزیں، لیکن وہ سب چیزیں تو ختم کر دی گئی ہیں۔ عملاً تو آرٹیکل 370 کتابوں تک ہی محدود رہ گیا ہے، اخبارات تک ہی محدود رہ گیا ہے۔ عملاً اگر آپ دیکھیں اس کا کوئی وجود ہے نہیں آن دا گراؤنڈ۔ یہاں پہ آرمی کا، فوج کا دباؤ ہے، یہاں پہ فوج کی حکومت ہے، یہاں کی لیجسلیٹو اسمبلی جو ہے اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے۔ کشمیر کا مسئلہ تو دور کی بات ہے، وہ تو کالے قوانین کے حوالے سے، بلیک لاز کے حوالے سے بھی کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی۔ آرمی یہاں پہ جو ہے وہ رول کر رہی ہے۔ اس صورتحال میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 370 کا اس لیے ہم اطلاق نہیں سمجھتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پورا جموں کشمیر کے عوام کو اپنے حق کا، استفسار رائے کا فیصلہ کرنا ابھی باقی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی قراردادیں اور اس کے حوالے سے جو ایک لیگل پوزیشن کشمیریوں کی ہے کہ آر پار کا کشمیر، جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو پوری ریاست جموں کشمیر جو 14 اگست 1947 کو مارد وجود میں تھی، اس پورے خطے کی ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے، تو تھوڑا سا فیصلہ کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، ہمارا نقطہ نظر ذرا مختلف ہے، اور ہند نواز جماعتوں کا جو مختلف نقطہ نظر ہے وہ ذرا نقطہ نظر مختلف ہے۔ بالکل درست ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ سردار صاحب، آپ نے میر وائز فاروق کو بھی سنا۔ ہمارے ہاں تو حالت یہ ہے کہ جیسے آپ بھی کہہ رہے تھے کہ سال ہو گیا، وزارتیں پوری نہیں ہوئی، اور وہاں پہ پہلے دن میں 45 سے 50 وزیر اور اپنا پورا ایجنڈا انہوں نے سیٹ کر دیا ہے۔ کشمیر کا جو معاملہ ہے اس پر آپ کی کیا ٹیک ہے؟ سمی صاحب، ایک تو آپ نے اپنی ابتدائیے میں بہت مختصر اور بڑی جامع بات کر دی ہے، وہی کافی ہے سمجھنے کے لیے کشمیر کے حوالے سے۔ میں یہ گزارش کروں کہ کشمیر کے حوالے سے بھی اور ہندوستان میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بی جے پی پوری تیاری کے ساتھ اقتدار میں آئی ہے۔ ہندوستان کا سیاسی اقتدار ہمیشہ بی جے پی کے پاس رہا، اور سرکاری اقتدار جو ہے وہ ہمیشہ کانگریس کے پاس رہا۔ بی جے پی کا معاملہ بالکل مختلف ہے، اور ہمیں پوری طرح اس صورتحال سے استفادہ ہونے کے لیے چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم ماضی کی طرح، کانگریس کی طرح اس طرح نہیں کر سکتے۔ یہاں تک آرٹیکل 370 کا میر وائز صاحب نے بہت تفصیل سے بات کر دی۔ کشمیر کے حوالے سے میں اتنی بات آپ سے گزارش کروں کہ کشمیر انڈیوائیڈڈ انڈیا میں بھی ایک اسپیشل اسٹیٹس انجوائے کرتا تھا، اور جب یہ ہندوستان اور پاکستان کی آزادی قریب آ گئی تو ایک بڑا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ جو ہم کشمیر کے حوالے سے مس کرتے ہیں وہ ہے 12 اگست 1947 پاکستان بننے سے 2 روز پہلے مہاراجا ہری سنگھ نے ایک اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ آفر کیا پاکستان کو اور انڈیا کو، اور آفر یہ تھی، سائملٹینیس آفر تھی کہ جی آپ ہندوستان اور آپ اس نئے صورتحال میں وہی اختیارات ہم آپ کو آفر کرتے ہیں جو آؤٹ گوئنگ برٹش حکمرانوں کے پاس تھا۔ کیا تھا؟ ڈیفنس، کرنسی، فارن افیئرز اور انٹرنل ڈیولپمنٹ، یہ ساری کی ساری انگریز کے پاس تھی۔ ہندوستان انکار کر دیا، پاکستان نے ایکسپٹ کر دیا۔ چنانچہ 15 اگست کو جب سر اکرام اللہ نے یہاں سے ایکسپٹ کیا تو 15 اگست کی شام کو ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کے پرچم لہرا دیے گئے، اور پاکستان کے پوسٹ آفس اور ٹیلی گراف کا سسٹم پاکستان نے سنبھال لیا، اور 16 اگست سے سری نگر کے ڈاکخانے سے جتنے خطوط جاری ہوئے ہیں ان پر نہ کشمیر کی سٹیمپ تھی نہ ہندوستان کی تھی، وہ پاکستان پوسٹ آفس کی سٹیمپ تھی۔ 26 اکتوبر کو 1947 کو مہاراجا ہری سنگھ نے سردار پٹیل کو خط لکھا، اور اس نے آفیشلی کہا کہ پاکستان نے ٹیلی گراف کا اور پوسٹ آفیسز کا نظام سنبھال لیا ہوا ہے۔ یہ دوسری تصدیق اس کی۔ اب وہ اسپیشل اسٹیٹس اگر پاکستان کے نقطہ نظر سے آپ دیکھیں تو 14، 15 اور 16 اگست کو مقبوضہ جموں اور کشمیر کی ساری ریاست جہاں پر پاکستان کا پرچم لہرا دیا گیا، یہ تو ساری بات آپ کی ٹھیک ہے۔
جی میں 370 کی بات کر رہا ہوں. نہیں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر 370 بھی ختم کر دیا جائے، جیسے اگر کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں وہ ووٹس آ جاتے ہیں جو انہیں چاہیے، تو بھارت کی جو طاقت ہے، جس طرح بھارت کشمیر پر قابض ہے، وہ تو کشمیر کو پھر باقاعدہ پورا اپنا ایک حصہ بنانا چاہتا ہے. ایگزیکٹلی یہی بات میر باعث صاحب نے کہی کہ عملاً اس کا قبضہ موجود ہے. لوگوں کو خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل چینجز کرنے کے لیے جا رہے ہیں. دیکھیں جو مقبوضہ کشمیر میں ہندوستانی فوج 8 لاکھ فوج موجود ہے، اس کو بھی ایک پارلیمنٹری کانسٹیٹیوشنل کور حاصل ہے ہندوستان کی فوج کے برعکس. اسی طرح اگر 370 کو چھیڑا جائے، جو مرضی حالت ہو اس وقت، لیکن کم از کم ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن موجود ہے کہ کشمیر کو سارے ہندوستان میں ایک اسپیشل سٹیٹس حاصل ہے. اگر آپ 370 کو ریپیل کرتے ہیں، ایبروگیٹ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بنیادیں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے آصف زرداری صاحب کی قیادت میں گلگت بلتستان کو پروونس بنانے کی رکھی تھی اور آہستہ آہستہ کشمیر کی تقسیم کی طرف جا رہے تھے، اینیکسیشن کی طرف جا رہے تھے، وہی رویہ جو ہے اسی کو جواب میں بنیاد بنا کر ہندوستان جو ہے بی جے پی کی حکومت وہ کشمیر پر باقاعدہ قبضے کی بات کر سکتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اینیکسیشن ہے، مرجر ہے، اس ساری بات پر ہمیں بہت ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے. اور ٹھیک کہا آپ نے کہ سیاستدانوں کی پالیسی سے مایوس ہو کر شاید تو بلاخر ذمہ داری، قیادت کی ذمہ داری پوری کی ہے جنرل راحیل شریف نے. یوم شہداء کے دن انہوں نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی اشارہ ہے، اور آفٹر ویری لانگ ٹائم قائد اعظم کی کمٹمنٹ کو ری ایٹریٹ کیا ہے پاکستان کے کمانڈر ان چیف نے. بہت بہت شکریہ جناب سردار عتیق صاحب، اور بہت شکریہ میر وائس فاروق. نہایت اہم معاملہ، بہت ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عملاً جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ بھارت کے پاس ہے. لیکن اگر یہ آئین کی آرٹیکل 370 کی ابروگیشن ہو گئی تو پھر وہ کوئی جو ایک قانونی راہ، جو ایک رکاوٹ تھی راستے میں، وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر بھارت یہ کہے گا کہ کشمیر حصہ ہے بھارت کا. نہایت ضروری ہے کہ پاکستانی بھی پریپیئر ہوں اس حوالے سے، اور اپنی جو خارجہ پالیسی ہے اس کی ترجیحات کو اس کو متعین کریں، اس کا تعین کریں. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم ایک بہت اہم معاملے پر بات کریں گے. طالبان کے اندر بھی اب گروپنگ ہو گئی ہے، اور جو ایک نیا فیکشن بنا ہے طالبان کا، اس نے یہ کہا ہے کہ ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان ان ہاتھوں میں چلی گئی ہے جو انویزیبل ہینڈز ہیں، اور بھتہ خوری اس کا وتیرہ بن گئی ہے. ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں جو فائرنگ ہوئی ہے اس پر بھی بات کریں گے، لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد. پاکستان کے قبائلی علاقے سے جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق تحریک طالبان پاکستان کے مختلف گروہوں میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے، اور اب خالد محسود کی سربراہی میں ایک نیا گروپ قائم کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ الزام لگایا اعظم طارق صاحب نے، جو طالبان شورا کے ممبر بھی ہیں، کہ جو تحریک طالبان کی قیادت ہے وہ انویزیبل ہینڈز کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے، اور اب بھتہ خوری اور اغوا برائے تاوان جو ہے وہ وتیرہ بن گیا تحریک طالبان پاکستان کا، اور وہ جو ان کا مقصد تھا اس سے وہ دور ہو گئی ہے. اور اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ اچھی خبر ہے پاکستان کی لا انفورسمنٹ کے لیے، کیونکہ یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ جو گروپ ٹوٹ کر علیحدہ ہوا ہے وہ شاید پاکستان کے حکام کے ساتھ، پاکستان کی فوج کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے وہاں معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہے. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں اور بھی کئی گروپ جو ہیں وہ تحریک طالبان پاکستان سے علیحدہ ہوں گے، اور وہ بھی ناخوش ہیں. اس وقت جو قیادت ہے تحریک طالبان پاکستان کی ان گروپس کے مطابق وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق نہیں چل رہی. دوسری جانب کراچی سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر بھی آج قتل ہوئے ہیں، فائرنگ کے واقعات ہوئے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ بھتہ خور آپس میں لڑ رہے ہیں، گینگ وار دوبارہ شروع ہو گئی ہے. اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کراچی کے اندر جو وائلنس ہے اس میں بہت سارے یہ جو انلیگل گروپس ہیں جن میں مذہبی انتہا پسند تنظیمیں بھی شامل ہیں، وہ بھی بھتہ خوری میں ملوث ہیں اور وہ بھی اس لڑائی کا ایک حصہ ہیں. آج اس ساری صورتحال پر بات کریں گے، اور یہ مقبول جان ہمارے ساتھ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سابق آئی جی سندھ جناب افضل شگری جو بہت قریب سے جانتے ہیں کراچی کے حالات، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے ہم بات کریں گے. سب سے پہلے میں اوریہ مقبول جان کی جانب چلتا ہوں. اوریہ، یہ جو خبر ہے تحریک طالبان پاکستان میں ایک پھوٹ پڑ گئی ہے، اور ان کی قیادت پر یہ الزام کہ بھتہ خوری کرتے ہیں، اغوا برائے تاوان کرتے ہیں، یہ تو پاکستان کی حکومت بھی کہہ رہی ہے، اور آرمی چیف بھی کہہ چکے ہیں چند دن پہلے کہ بالکل پاکستان کی عوام ان کا نظریہ مسترد کر چکی ہے.
دیکھیں کہ یہ بہت عرصے سے توقع تھی، کیونکہ جس وقت حکیم اللہ محسود کا واقعہ ہوا ہے تو اس کے بعد سے قیادت جو ہے وہ پہلی دفعہ شفٹ ہوئی تھی سیٹلڈ ایریا کی طرف، اور سیٹلڈ ایریا میں بھی سوات اور خصوصاً جو سوابی کا علاقہ ہے اس علاقے میں شفٹ ہوئی تھی حقانی اور وہ لوگ جو تھے. تو اس سے یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی کہ یہ جو لوگ تھے کہ جنہوں نے تھرو آؤٹ تحریک طالبان کو پہلے دن سے سپورٹ کیا تھا، نہ صرف پاکستان کی بلکہ افغانستان کے اندر جو طالبان تھے ان کا بھی بیسک سینٹر جو تھا وہ یہی اسی جہاں پر رہا ہے اور یہیں پر سب کچھ ہوتا رہا ہے. تو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارے ہاں قیادت رہنی چاہیے اور ہم اس کو ایک خاص نظریاتی بنیادوں پر چلا رہے ہیں. لیکن وہ جو سوات کے علاقے کے لوگ تھے وہ اور دوسرے جو سیٹل علاقے کے لوگ تھے ان کے اندر معاملات بالکل اور تھے. پھر دوسرا چیز جو طالبان کے اندر یہ ہے کہ ایک تو وہ طالبان ہے کہ جو ملا عمر کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھتے ہیں. دوسرے جو ہیں شمالی اتحاد نے بہت سارے ایسے سپلنٹرز گروپ بنائے تھے جو ان کے اندر تھے. اب وہ ایک ہی طرح کا اسلام ہے، ایک ہی طرح کی فقہ ہے، ایک ہی طرح کے ان کے خاصہ ہیں، لیکن چونکہ وہ ان کے رابطے زیادہ تر ہندوستان میں تھے. مطلب شمالی اتحاد کے اکثر لوگوں کی قیادت جو ہے ان کے گھر جو ہیں وہ دلی کے اندر ہیں، اور وہ اس حوالے سے ایک انفلوئنس بنا کے یہاں پر آئے تھے. اور ان کا بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ جس وقت ملا عمر نے یہ جہاد کا اعلان کیا ہے افغان جہادی تنظیموں کے خلاف، تو پاکستان کے تمام مدرسوں نے ملا عمر کے حق میں جہاد کا فتویٰ دیا تھا. تو وہ یہ ناراض تھے کہ پاکستان والوں نے چونکہ ملا عمر کو نہیں اس میں، اور یہ تو آپ کی بالکل صحیح بات ہے. اب وہ واپس آئے نا طالبان نہیں، میں جو آپ سے جو جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ جو طالبان تحریک طالبان کا ایک گروپ ہے وہ یہ الزام لگا رہا ہے اپنی قیادت پر کہ یہ معصوم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، یہ بھتہ وصول کر رہے ہیں، اغوا برائے تاوان وصول کر رہے ہیں. تو پاکستان میں بہت ساری سمپتی پائی جاتی ہے یہ سوچ کر کہ شاید یہ کوئی مذہبی حکومت لانا چاہ رہی ہے تحریک، اور ایک بڑی پولیٹیکل سپورٹ تھی. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ایک بڑی براڈ بیس سپورٹ تھی وہ بھی تو ہٹ ہوئی ہوگی. لوگ اب یہ سوچیں گے تو صحیح کہ یہ کیا کر رہے ہیں اسلام کے نام پر. یہ بہت ہٹ ہوگی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ طالبان کے جو اس طرح کا گروہ ہوتا ہے جو کہ فائٹ اس طرح کی صورتحال کرتا ہے اس کے اندر بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ طالبان کی شورا کے اندر کئی دفعہ اس بات کو ڈسکس ہوا ہے. اور حالت یہ ہوئی ہے کہ وہ جو لوگ اغوا میں تاوان میں ملوث تھے باقی جو وہ اپنی وہ جنگ کر ہی نہیں سکتے تھے. یہ مذاکرات کے دوران جس وقت انہوں نے مذاکرات کی حامی بھری تو انہوں نے سب سے پہلے یہی بات کی تھی ٹیموں سے، مذاکراتی ٹیموں سے، کہ آپ اگر مذاکرات کو طرف لے کے آئیں گے اور ہمارا کچھ کامیابی ہوگی تو ان گروہوں سے ہم خود نمٹ لیں گے جو بھتہ خوری میں ملوث ہیں، جو قتل و غارت میں ملوث ہیں، جن کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہیں، جو افغان حکومت کے معاملات میں چلتے ہیں، جو امریکہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. کیونکہ اس وقت ہم نہیں لڑ سکتے، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس وقت وہ تنگ آ گئے ہیں اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ صورتحال جو ہے وہ جو بلٹ ہو رہی ہے اس سے ہمیں نکل جانا چاہیے، کیونکہ اب ڈو اور ڈائی والی صورتحال ہو گئی ہے ان کے لیے بھی. کیونکہ وہ لوگ اب وہ ڈائریکٹلی محسود قبائل کے اوپر بھی اور ان کو ٹارگٹ بنا کے حملہ کر رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بہت بہت شکریہ آپ کا. بڑی امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ یہ جو بیان ہے طالبان کے گروپ کی طرف سے بیان ہے، یہ وہ بات ہے جو پاکستان کی فوج بہت عرصے سے کہہ رہی ہے، جو پاکستان کی حکومت میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو طالبان ہیں تحریک طالبان کی قیادت یا یہ جو مذہبی بینڈ جو تنظیمیں ہیں یہ اس قسم کی ایکٹیویٹی میں ملوث ہیں جن کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا، اس لیے ان کو پولیٹیکل فورس مت سمجھا جائے. جو کرمنلز ہیں ان کے ساتھ بالکل قانون کے مطابق نپٹا جائے. اب چلتے ہیں ہم جناب افضل شگری کی جانب. کراچی میں سابق آئی جی رہ چکے ہیں. شگری صاحب، یہ کراچی کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں یہ ہر 2 ہفتے کے بعد 1 مہینے کے بعد گینگ وار بھی پھوٹتی ہے. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی بہت طالبانائزیشن ہو چکی ہے اور طالبان کے جو گروپ ہیں وہ وہاں پر یہ آپریٹو ہیں بالکل اسی انداز میں. یہ بیان فرمائیے، یہ جو آج ڈیولپمنٹ ہے قبائلی علاقے میں کہ طالبان کے اندر بھی لڑائی ہو گئی ہے، تو کراچی کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جو گروپس ہیں مختلف جن میں کچھ یہ مذہبی گروپ بھی ہیں، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہاں پر بھی کوئی اثر ہوگا کراچی کی صورتحال پر؟ ظاہر ہے یہ جو گروپس ہیں ان کے آپس میں ایفیلیشنز ہیں ٹرائبل ایریا میں، تو وہ ایفیلیشنز جو وہاں بھی ٹرانسلیٹ ہوں گی اور ضرور اس میں ان کے آپس میں کلیشز آئیں گے، اور اس کا اثر جو ہے گا پھر کراچی کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر ہوگا. کراچی ویسے صرف جو آپ کے طالبان جو ہے وہاں گئے ہوئے ہیں صرف اس کی وجہ سے وہاں کے حالات خراب نہیں ہیں، وہاں پر بڑی کمپلیکس سچویشن ہے. کراچی شہر بہت بڑا ہو گیا ہے اور
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور کے اوپر یہ مینجمنٹ ایڈمنسٹریٹو فیلیور ہے، اور ہم بھی جو اس کی بیسکس کی طرف گئے ہی نہیں ہیں. ہم نے جس طرح سے پین کلر ہوتا ہے وہ کھا کے ہم نے علاج کرنے کی کوشش کی ہے. میرا خیال ہے وہ اس کا علاج نہیں ہے. میں وہاں کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے جی فرمائیے. جی شیخی صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی پین کلر ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن اصل جو سرجری چاہیے یا جو دوا چاہیے وہ ہم نہیں لے رہے. کیا یہ بائی ڈیزائن ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے بائی ڈیزائن تو نہیں ہے. کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی کہ حالات جو ہے ان کو قابو میں نہ کرے. آلدو بیانات ضرور آتے ہیں آپ کی اپوزیشن سے کہ یہ بائی ڈیزائن اس قسم کا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت چاہے گی کہ اس کے دور حکومت میں اور اس کے دور میں حالات خراب ہوں. وہ ضرور چاہیں گے حالات قابو میں آئے، لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ ایک کلیئرٹی نہیں ہے، ویژن کا فقدان ہے، پولیٹیکل کمپلشنز ہیں، مجبوریاں ہیں، کمزوریاں ہیں. آپ ریسورس نہیں دیتے ہیں اور پولیس کو آپ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ ڈی پولیٹیسائز ہو جائے. جوڈیشل سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے. لیکن جو سب سے بڑی بات جس پہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جو آپ کا قانون ہے اینٹی ٹیررزم لا، وہ بالکل فلاڈ ہے، ڈیفیکٹو ہے، اور اس کی وجہ سے بجائے اس کی کہ کوئی اچھائی ہو، میرا خیال ہے لا اینڈ آرڈر میں خصوصاً کراچی میں اس میں زیادہ خرابی آئی ہے. ہم نے یہ کیا کہ جس میں بھی تھوڑا سا ہائی پروفائل کیس ہوتا ہے اس پہ ٹیررزم کو ہم لگا دیتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے پورا ایک نظام، ایک سسٹم، پیرلل جوڈیشل سسٹم آ گیا ہے. اور اس کے بعد ہو یہ رہا ہے کہ کیونکہ ہر ایک شخص کو وہاں پہ آپ چلان کر رہے ہیں تو ٹیررسٹ کے علاوہ ہر کیس جو ہے اس پہ فیصلہ ہو رہا ہے. آج ہی فیصلہ ہوا ہے کہ لاہور میں ایک شخص جو خودکشی کرنے کی کوشش کر رہا تھا اسے اینٹی ٹیررزم لا لگا کے اس کو اینٹی ٹیررزم کورٹ بھیج دیا. آج اس کو سزا ہوگی. ہم کتنی دفعہ ہمارے پاس یہ خبریں آتی ہے کہ جو ٹیررسٹ واقعی میں اس کو سزا ہوئی ہو، میرا خیال ہے شاذ و نادر. یہ ایک ڈیلیما ہے. میرا خیال ہے اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور باقی چیزوں جو میں نے آپ سے کہی اس کو کرنے کی ضرورت ہے. کراچی اب کو 2.5 کروڑ کی آبادی ہو گئی ہے اور ایک اسپرالنگ اور بہت ہی ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا ہے. اس کو تو مینج کرنے کا بھی سارا سسٹم جو ہے اس کو ری انجینئر کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو آپ کا جو سلسلہ ہے کہ آپ نے آپریشن کر لیا، لوگوں کو پکڑ دکڑ کر لی اور اس کے بعد پھر وہ چھوٹ گئے اور پھر جا کے انہوں نے وہی کام شروع کر دیا، تو یہ ہائیڈ اینڈ سیک تو چلتا رہے گا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب افضل شگری، جو کہہ رہے تھے کہ کراچی میں حالات پر قابو پانے کے لیے ہمیں جو سیاسی مسئلے ہیں ان سے جان چھڑانی ہوگی، لا اینڈ آرڈر کو مضبوط کرنا ہوگا، اور یہ رعایت ہم دینا بند کر دیں کہ جو بڑا آدمی ہے اس پر قانون کا اطلاق نہیں ہوتا اور صرف چھوٹے آدمی پر قانون کا اطلاق ہوتا ہے. یہ نہایت ضروری ہے کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو، وگرنہ یہ ہائیڈ اینڈ سیک کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پنجاب اسمبلی میں آج جہاں تلخ و تیز جملوں کا تبادلہ تو ہمیشہ ہی ہوتا تھا، لیکن آج ایک خاتون رکن اسمبلی نے اپنے میل کولیگ کو تھپڑ مارا. بات کریں گے آصف محمود سے اور سلما بٹ سے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جمہوریت میں اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے اور تلخ اور تیز جملوں کا تبادلہ بھی ہوتا ہے. یہی جمہوریت کا حسن بیان کیا جاتا ہے. لیکن اگر بات تھپڑوں تک جا پہنچے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سیاسی درجہ حرارت میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے. اور آج یہی ہوا پنجاب اسمبلی کے باہر، اراکین آپس میں جھگڑے اور اس کے بعد جو واقعہ ہوا وہاں پر مسلم لیگ نون کی سلما بٹ صاحبہ نے جو آصف محمود پی ٹی آئی کے رکن ہیں ان کو ایک تھپڑ جڑ دیا. اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ سب کیوں ہوا. السلام علیکم سلما صاحبہ. وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے؟ جی سلما صاحبہ، نواز شریف صاحب جو آپ کے قائد ہیں وہ تو بڑے سافٹ سپوکن ہیں اور ہمیشہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے یہ کہا ہے کہ شرافت کی سیاست ان کا وتیرہ ہے. تو یہ بیان فرمائیے کہ آج کیا ہوا اسمبلی کے باہر، آپ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی؟ الحمدللہ جی، میرے قائد جیسے ہیں، ہم بھی ان کے پیروکار ہیں اور ہمیشہ ہم نے
انہی سے سیاست سیکھی ہے، اور وہ الفاظ جو انہوں نے ہمیں پہلے دن بتایا تھا کہ مسلم لیگ کی عورتوں میں وہ شائستہ زبان ہونی چاہیے، ہم وہی استعمال کرتے ہیں. لیکن آج صبح 10 بجے جب اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا ہے تو جو کہ پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں عاصم محمود صاحب اور کاف لیگ کے جو ہیں وہ عامر سلطان چیمہ صاحب جو ہیں، انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ایوان کا تقدس جو ہے وہ پامال ہوتا ہے، لیکن انہوں نے بڑی غیر ذمہ دارانہ اور غیر شائستہ زبان بولتے رہے، اور ہم نے کچھ نہیں کہا. اور یہاں تک کہ عامر سلطان چیمہ نے خواتین کو ایسے غلط اشارے کیے جو میں بیان نہیں کر سکتی. وہ 1:30 بجے جب ہماری اسمبلی کا اجلاس، آپ نے تھپڑ کیوں مارا؟ پھر تھپڑ یہ میں بتانے لگی ہوں. جی میں بتانے لگی ہوں. جب 1:30 بجے اسمبلی کا اجلاس ختم ہوا ہے تو ہم سب جو اسمبلی ممبران تھے وہ اسمبلی سے باہر آئے ہیں، تو یہ پی ٹی آئی کے یہ جو ہے نا میڈیا ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے، ہماری پارٹی کے اور قائدین کے خلاف بات کر رہے تھے اور شور مچا رہے تھے. ہم نے کہا کہ ایسی زبان جو ہے یہ ارکان اسمبلی کو زیب نہیں دیتی. جو رشید محمود صاحب ہیں پہلے وہ بولے کہ کہنے لگے کہ آپ کے مرد حضرات جو ہیں میرے پاس سلمہ صاحب وقت کم ہے، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کون سا وہ پوائنٹ تھا جس پر آپ کا غصہ اتنا آیا کہ آپ نے تھپڑ مار دیا؟ جی میں اسی پہ آ رہی ہوں. پہلے رشید محمود صاحب نے نازیبا الفاظ استعمال کیے، اس کے بعد عاصم محمود جو ہے ہم نے احتجاج کیا تو عاصم محمود آگے بڑھا، اس نے مجھے پش کیا. اور دیکھیں میں خاتون اپنے دفاع کے لیے میں نے اس کو پیچھے دھکا دیا، مجھے نہیں پتا وہ اس کے منہ پہ لگا یا کیا ہوا، کیونکہ یہ ہماری پارٹی اور ہمارے قائدین کے خلاف ایسے الفاظ استعمال کر رہے تھے جو نازیبا تھے، جو میں بیان نہیں کر سکتی. دیکھیں ذاتی بہت بہت شکریہ سلمہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا. بڑا غصے میں ہے، بیان کر رہی ہیں کہ نازیبا الفاظ انہوں نے کہے جس پر انہوں نے ان کو دھکا دیا تو اپنے دفاع میں انہوں نے مارا تھا. اب ہمارے ساتھ ہیں آصف محمود صاحب. السلام علیکم آصف صاحب. جی وعلیکم السلام. آصف صاحب یہ سلمہ صاحبہ کی بات آپ نے بھی سنی ہوگی، لیکن ہماری جو سوسائٹی ہے یہ تو ایک بڑی میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے. ایک عورت کی طرف سے اس طرح اسمبلی کے باہر، جبکہ آپ خود بھی ایم پی ہیں، کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے آپ کی فیلنگ کیا تھی اس وقت؟ دیکھیں جی، میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ہم نے اسمبلی فلور کے اوپر احتجاج کیا اپنے حلقے کے لوگوں کے حقوق کے حوالے سے، کیونکہ بینگ اپوزیشن ممبر ہمارے پاس ایک یہی پلیٹ فارم بچتا ہے جس کے اندر ہم لوگوں کے رائٹس کے لیے ہم اسمبلی کے اندر کویسچنز ڈالیں، تحریک التواء کارڈ ڈالیں، یا اپنے جو بھی اسمبلی پروسیڈنگز ہیں اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر کے اپنے حلقے کے علاقوں کے لوگوں کے مسائل کو ہائی لائٹ کریں. تو دیکھیں ایک تو بڑی بیسک چیز ہے جو اس خاتون ممبر کو سمجھنی چاہیے کہ اپوزیشن کا جو رول ہوتا ہے، جمہوریت کے دو پہیے ہیں، گورنمنٹ اور اپوزیشن. گورنمنٹ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو بہتر طریقے سے چلائے، اور اپوزیشن کا یہ کام ہے کہ مثبت تنقید اس کے اوپر کرے. گزشتہ ایک ہفتے سے ہمیں اسپیکر صاحب نہ تو پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر کوئی علاقے کا کوئی مسئلہ ہائی لائٹ کرنے دے رہے ہیں، اور اس کا گواہ پورا آپ کا پریس گیلری کے اندر بیٹھا ہوا سارا میڈیا ہے. اس کے اوپر آج ہم نے پھر ایک ریزولوشن میاں محمود رشید صاحب پڑھنا چاہ رہے تھے کہ پی ایم جو ہیں انڈیا کے، ان کے رویے کے حوالے سے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر انڈیا کے اندر جاتے ہیں اور وہ خیر سگالی کے جذبات کے اظہار کے لیے انڈیا میں جاتے ہیں، تو جواب میں ان کو 5 نکاتی کو ایجنڈا پکڑا دیا جاتا ہے اور وہی گھسے پٹے الزامات پاکستان کے اوپر اور پاکستان کی لیڈرشپ کے اوپر آتے ہیں. تو جب اسپیکر نے اس کی اجازت نہیں دی تو جمہوری حق ہمارے پاس، اگر اسمبلی فلور ہمیں بات کرنے کو نہیں ملے گا تو ہم اس کے اوپر پروٹیسٹ کریں گے. جی بالکل. میں آصف صاحب آپ درست فرما رہے ہیں کہ آپ ایک اپنا جمہوری حق ایکسرسائز کر رہے تھے. مجھے صرف یہ بیان فرمائیے کہ آپ کچھ قانونی چارہ جوئی کریں گے؟ جی میں ایک تو تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے اندر پارلیمنٹیرینز جو ہیں ریزرو سیٹس کے اوپر، میں لیڈرشپ کو یہاں سے پیغام دینا چاہوں گا کہ خدارا پڑھے لکھے لوگوں کو لے کے آئے اسمبلی کے اندر. انہوں نے اس ملک کے لیے قانون سازی کرنی ہے. جن کو لیجسلیشن کا مطلب نہیں پتا وہ اسمبلیز کے اندر بیٹھی نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس پنجاب اسمبلی کے باہر آپ کا تمام میڈیا، کیمرہ مین، فوٹیجز موجود ہیں.
کہ جس پیشنس اور صبر سے میں نے یہ ساری چیزیں برداشت کی، کیونکہ مجھے میرا دین، مجھے میرا مذہب، مجھے میرے والدین نے تربیت نہیں دی کہ کسی عورت کے اوپر ہاتھ اٹھائیں، ادروائز تو میں ان سے بہت زیادہ ینگ بھی ہوں اور جذباتی بھی ان سے بہت زیادہ ہوں۔ بہت شکریہ آصف صاحب، بہت شکریہ آپ کا جو کہہ رہے تھے کہ ان کی تربیت ایسی ہے کہ انہوں نے بڑے صبر سے یہ ساری چیزوں کو فیس کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے جو اکابرین ہیں وہ کچھ نروس بھی ہیں، اور آج کا جو واقعہ ہوا وہ اس نروسنس کا اظہار ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے، کیا یہ تھپڑوں کا سلسلہ جاری رہے گا یا کوئی اس کو روکنے کے لیے میدان میں بھی آئے گا۔ ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کے آنے والے بجٹ کی، کیا اس میں عوام کے لیے بھی کچھ ہے یا پھر وہی نمبروں کا کھیل، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ اگلے چند دنوں میں نئے بجٹ کا اعلان ہونے والا ہے، لیکن اس کے خد و خال سامنے آ چکے ہیں۔ جو ابھی تک جو خبریں ہیں ان کے مطابق جو پچھلے بجٹ میں حکومت نے ہدف طے کیا تھا وہ بھی پورا نہیں کر سکے، وہ ٹیکس وصولیوں کا، اس میں تقریباً 250 ارب روپے شارٹ ہیں۔ اس کے علاوہ 500 ارب سے زائد کی جو رقم رکھی گئی تھی ترقیاتی کاموں کے لیے، اس میں بھی تقریباً 300 ارب روپے خرچ ہوئے۔ آنے والا جو بجٹ ہے بتایا جا رہا ہے اس میں بھی ٹیکس مزید لگائے جائیں گے، غریب پر بوجھ پڑے گا، امیر آدمی جو ہے اس کو پھر ہو سکتا ہے کچھ رعایت مل جائے۔ آج اس ساری صورتحال پر بات کریں گے، ہمارے سینئر نمائندے جناب ذوالفقار علی ہمارے ساتھ ہیں جو بجٹ سیل کے ہیڈ بھی ہیں، اور ان کے ساتھ جناب عرفان کیسر شیخ جو بزنس مین بھی ہیں اور ٹی ڈی سی پی کے اس وقت چیئرمین بھی ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذوالفقار، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ بیان فرمائیے، بجٹ میں کوئی خیر کی خبر ہے غریب عوام کے لیے؟ سمی صاحب شکریہ۔ جو پچھلا بجٹ اسحاق صاحب نے اناؤنس کیا تھا اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ عام آدمی کو ریلیف ملے گی۔ جو ریلیف ملی ہے میں آپ کو تھوڑا سا اس کی جھلک بتانا چاہتا ہوں کہ آلو جو ہے وہ 193% مہنگا ہوا ہے، دال مونگ جو ہے وہ 30% مہنگی ہوئی ہے، چکن 25% مہنگا ہوا ہے، دال مسور 21% مہنگی ہوئی ہے، اور تعلیم جو ہے وہ 14% مہنگی ہوئی ہے، ڈاکٹر کی فیس میں بھی 14% اضافہ ہوا۔ تو اس قسم کی بے شمار چیزیں جو ہیں وہ ریلیف جس کو کہہ رہے تھے وہ الٹ ہوا ہے، اور وہ خاص طور پہ جو ملازمین کی تنخواہوں میں اور پینشن میں اضافہ کیا گیا تھا وہ سارے کا سارا اس مہنگائی میں غرق ہو گیا سمیع ابراہیم صاحب، اور 1 روپے کا کسی کو فائدہ نہیں ہوا۔ جہاں تک تعلق ہے اگلے سال کے بجٹ کا، تو میں آپ کو ذرا تھوڑا سا اس کی جھلک جو ہے جب تک ہمارے سامنے آئی ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ اگلے سال جو ہے وہ تقریباً جو سائز ہے بجٹ کا 3864 ارب روپے ہے، اور جو پاکستان کی حکومت کی آمدنی ہوگی اس کا بھی آپ کو تھوڑا سا میں بتا دوں کہ 2810 ارب روپے کی آمدنی ہوگی اس میں ٹیکس ریونیو کی، اور 817 ارب روپے کی آمدنی ہوگی انہیں نان ٹیکس ریونیو سے۔ تو 3627 ارب روپے کی کل آمدنی میں سے 1703 ارب روپے صوبوں کو دے کے وفاق کے پاس صرف 1924 ارب روپے بچیں گے، اور پاکستان کی حکومت کا خرچہ جو ہے جو میں آپ کو کرنٹ بتا رہا ہوں وہ 3196 ارب اور 525 ارب وفاقی ترقیاتی پروگرام، تو 1630 ارب روپے کا خسارہ اگلے سال بجٹ میں ہوگا جو ٹیکسوں سے اور نہیں ملے گا، اور یہ خسارہ یقیناً آپ کو پتا کہ قرض لینے پڑیں گے، اور قرض پھر عوام کے اوپر بوجھ بنیں گے جو مہنگائی کا باعث بنیں گے۔ تو مجھے تو کوئی خیر کی خبر اگلے بجٹ سے نظر نہیں آتی سمیع ابراہیم، نظر نہیں آ رہا۔ اچھا ہمارے ساتھ ہی رہیے، میں عرفان کیسر شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ عرفان صاحب، آپ ٹیکس کا جو نظام ہے جو اس وقت خاص طور پر سیلز ٹیکس ہے اس کے حوالے سے آپ پرپوزل دینا چاہ رہے تھے کہ یہ بنیادی طور پر اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں سمیع صاحب، جس طرح آپ نے ابھی شروع میں کہا انٹرو میں کہ عام عوام پہ ہی جو بوجھ پڑتا ہے ٹیکس کا، ہمارے یہاں گزشتہ پچھلے 8-10 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیل ٹیکس کی شرح جو ہے ہر بجٹ میں بڑھا دی جاتی ہے، اور اب تقریباً 16% پہ ہے، 17 یا ان رجسٹرڈ پہ 17۔ تو مقصد کہنے کا ہو یہ رہا ہے کہ کچھ چیزیں، کچھ ایسے جو ابھی بھی سیکٹرز ہیں جس پہ 0 ہے سیل ٹیکس، کچھ پہ ٹیکسٹائل ہے اس پہ 2 ہیں، کچھ پہ 8 ہیں، کچھ پہ 10 ہے، کچھ پہ 16، کچھ پہ 17۔ اب ہماری جو پروپوزل ہے حکومت کو، اور وہ پچھلے 7-8 سال سے ہے کہ آپ اس شرح کو آدھا کر دیں، کیونکہ یہ ابھی ڈسکلوز ہوا کہ حکومت کے پاس ان کو نیٹ ان کی جو کٹی میں وہ سالانہ 3.8% صرف مل رہا ہے، 3.8% سیل ٹیکس، اور انہوں نے اتنے ہائیسٹ سلیب جو لگائی ہوئی ہے 16 اور 17۔ ہمارا ان کو یہ تھا اب سجیشن کہ آپ اس کو آدھا پہ کر دیں، 7-7.5 پہ لے جائیں، اور اکراس دا بورڈ سب کو اسی پہ لے آئیں،
जो 2 वाले हैं उनको भी साथ पे ले आए, जो 7 वाले हैं उनको साथ पे रखें, 16 वालों को भी साथ पे, ताकि महंगाई कम हो ये रहा है कि जितने भी। अच्छा नहीं इरफान साहब मैं यहां पर आपसे ये जानना चाहता हूं कि वो जो बाकी की रकम है 17% में 3.8 तो उनके पास चलेगी, बाकी कहां जाती है? यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि उनका कुछ पे 0 है, कुछ पे 2 है, कुछ पे 5 है, तो उनकी तो एवरेज ही 3.8 हो रही है। तो हमारी गुजारिश अब ये है कि आप अक्रॉस द बोर्ड 7-7.5 कर दें, इससे एक तो महंगाई कम होगी, और जो अभी इस वक्त मैन्युफैक्चरर या जितने भी लोग खाम माल मंगाते हैं और 17% देते हैं, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो हुकूमत को वो जो है रिफंड जो है वो हुकूमत को अप्लाई करते हैं, और 2-2, 3-3 साल रिफंड नहीं मिलते। तो हमने उनको कहा इसको आप आधा कर दे, ताकि ना हम रिफंड लेंगे, ना हम रिफंड मांगेंगे, और ना आपको हैसल रहेगी, और अक्रॉस द बोर्ड आपको क्योंकि 3.8 मिल रहा है, तो आप 7-7.5 पे आपका और कलेक्शन भी डबल हो जाएगी। इसके साथ साथ आपने जिस तरह शुरू में कहा, हम गुज़श्ता कई सालों से कह रहे हैं कि आम आदमी पे तब तक बोझ पड़ता रहेगा समी साहब जब तक आप टैक्स बेस नहीं बढ़ाएंगे। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि आज एग्रीकल्चर की जो कंट्रीब्यूशन है हमारी इकॉनमी में वो 24% है, और टैक्स उससे सिर्फ 5% आ रहा है। इसी तरह जो सर्विसेज सेक्टर है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, जो ट्रैवल एजेंट हैं, शादी हॉल्स हैं, ब्यूटी पार्लर, ये जितने भी सर्विसेज वाले। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जुल्फिकार, वक्त कम है तो योर लास्ट वर्ड आप बताइए। समी साहब, जो टैक्स रेट कम करने का मामला है, मैं आपको अर्ज कर दूं कि FBR में एक प्लानिंग हो रही है कि जो इनपुट एडजस्टमेंट है उनको जो है वो फ्रॉड क्या हो रहा है, फ्रॉड समी साहब पिछले 43 साल से हो रहा है। ये मेरे हाथ में डॉक्टर मुबश्शिर हसन की जो उन्होंने 1972-73 में बजट स्पीच की थी, उसकी कॉपी है, सिर्फ 3 लाइनें में पढ़ के सुनाऊंगा, और अगले बजट में भी यही होने वाला है। मैं आपको सुनाऊं कि वो कहते हैं कि it has been therefore been decided to abolish the system of the licensing of the manufacturers. Henceforth, the tax paid on raw material will be allowed to be adjusted towards the tax payable on the sales of the taxable goods manufactured in the quarterly returns filed by the manufacturers. यानी कहा ये जा रहा है, इरफान कैसर साहब ये कह रहे हैं कि सेल टैक्स का रेट कम कर दें, और जो बाकी जा रहा है ना, हो ये रहा है समी साहब कि 17% लगता है, वो माल मंगवाते हैं और उसको मैन्युफैक्चर नहीं करते, उसको वो बेच देते हैं ओपन मार्केट में, और टैक्स क्लेम कर देते हैं गवर्नमेंट को 17% की एडजस्टमेंट, और वो ले जाते हैं, और गवर्नमेंट की खेती में 5 से 6% आता है। तो यही फ्रॉड जो है वो आज से 43 साल पहले हो रहा था, और यही फ्रॉड आज हो रहा है। FBR यही हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही, हुकूमत को देखना चाहिए कि जो फ्रॉड कर रहा है उसको रोके, और जो शरह है वो उसी हिसाब से टैक्स वसूल करे। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।